ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں میرے مونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آج حضرت خواجہ ہند شاہ کیواں خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہندوستان میں بھی ہو چکا ہے، اجمیر شریف میں، اور وہ تو قبل کے دنوں میں ہی ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ کئی روز تک جاری رہتی ہیں، لیکن AROE Q TV پر الحمدللہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا ہے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت تعلق، اور یہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے تو سیلیبریشن ہوتا ہے، لیکن اس سیلیبریشن کے اندر یہ سیلیبریشن دراصل اسپریچول سیلیبریشن ہوتا ہے، اور ہم روحانی طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، ہمیں اور زیادہ شدت سے یاد آتی ہے ان کی، تو ہمیں ان کی سیرت، ان کی تعلیمات۔ آج ہم پہلا پروگرام، پوری ٹرانسمیشن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ٹائٹل سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں مختلف گوشے، مختلف خوبصورت اس کے رنگ ہیں، اور انہی میں سے ایک اہم ترین سلسلہ یہ آفتاب چشت کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا آج پہلا روز ہے۔ میں پورے عالم اسلام کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی بہت بہت اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان نزی وقار اپنے اپنے شعبے کی مایہ ناز شخصیات موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر اور علماء اور مشہور و معروف ثناخوان رسول ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر رہیں گے۔ آج تشریف فرمائے مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب، اور جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب، اور جناب محمود الحسن اشرفی صاحب۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور پروگرام کا آغاز جو ہے وہ نعت رسول مقبول محمود بھائی سے سنتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا۔ آج لیلۃ الرغائب ہے تو ماشاءاللہ انداز دوسری طرف میں پیش کر رہا ہوں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، پیارے آقا کی نگات آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی محفل کا آج آغاز ہو گیا۔ آفتاب چشت آپ ہی ہیں ظاہر ہے، اور آپ کی روشنی اور کرنوں سے نکلی ہوئی ضیاء کا عالم یہ ہے کہ جس پر پڑ گئی وہ فرید الدین، قطب الدین، نظام الدین، جمال الدین اور صابر علاء الدین بنا، اور ایسے کئی نام اس سلسلے میں ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال میں ان سبھی کے مرکز و محور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی معین بے کساں کا تعارف، پہلی نشست پہلا سوال، غریب نواز کا تعارف پیش فرمائیں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں چند کلمات عقیدت آفتاب چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور ابھی میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ اس نسبت سے بھی میرے لیے سعادت ہے کہ میرے شیخ طریقت حضور غزالی زماں قبلہ احمد سید شاہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی چشتیہ نظامیہ سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مبارک حسن، اور سیستان کے علاقے میں
ایک گاؤں سنجر شریف، جی وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ حضرت مہنور بی بی رحمۃ اللہ علیہ، 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ واہ، ماں کی طرف سے اپنے والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، صحیح، اور اپنی والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور آپ کا نام مبارک تو حسن، لیکن معین الدین یہ آپ کی القابات میں سے اتنا معروف لقب ہوا کہ صحیح، یہ آپ کے نام کی جگہ ہی استعمال ہونے لگ گئے۔ یعنی دین کا مددگار۔ جی، واہ، اور حالانکہ آپ کے دیگر بہت سارے القابات ہیں جو صوفیاء نے اور عرفاء نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک سب سے بلند رتبہ جو آپ کا لقب مبارک ہے، نائب الرسول فی الہند۔ سبحان، اس سے بلند کیا؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کی براہ راست آپ کو حکم ہوا تو آپ ہند میں نائب الرسول اور نائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے، تو یہ یقیناً اتنے بڑی ہستی کا ذکر خیر ہے آج۔ اور ان کے بنیادی تعارف کے سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کم و بیش 15 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، تو پھر آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائی، آپ نے حفظ قرآن کیا، دیگر علوم پڑھے، اور وہ سلسلہ علم کا، دینی علم کا جو آپ کے والد گرامی سے شروع ہوا تھا، چونکہ اکثر اکابرین سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو علوم ہوتے تھے وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیے، تو آپ بھی حاصل کر رہے تھے، وہ سلسلہ پھر منقطع ہو گیا، مگر آپ کی والدہ نے آپ کی ہمت بندھائی اور آپ نے اس تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ پھر آپ اس مقام پر پہنچے کہ آپ تصوف کے آفتاب ہوئے، پورے سلسلے کے آفتاب ہوئے، اور آپ کی کرنوں سے چار دانگ عالم روشن ہوا، اور ایسی ایسی ہستیاں آپ سے فیض پا کر دنیا میں روشن ہوئیں، جن کا تذکرہ آپ نے بھی فرمایا۔ آپ کے بارے میں یہ کہ خواجہ خواجگان، غریب نواز، آپ کے ان تمام القابات کو اگر دیکھا جائے تو ان تمام القابات کے پیچھے آپ کی شخصیت کے وہ سارے پہلو چھپے ہوئے ہیں، بالکل جو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ہمہ جہت شخصیت بنایا۔ اور کیوں ایسا نہ ہوتا کہ آپ کے جو شیخ طریقت ہیں حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل سر، تو آپ ان کے ساتھ جب آپ نے ان سے بیعت کی اور ان سے حصول فیض کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر شیخ کی صحبت اختیار کی، اور شیخ کی صحبت سے اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح کا وہ سامان حاصل کیا کہ آنے والے وقت میں خود مرشد کامل کے درجے پر جا پہنچے۔ اور آپ کے شیخ طریقت الحمدللہ انہوں نے آپ کی ایسی تربیت فرمائی کہ آپ ظاہری اور باطنی علوم میں اس درجے پر پہنچے کہ آپ کے دور کی بڑی بڑی ہستیاں آپ کے قدموں میں تشریف فرما نظر آتی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیوں نہ آپ کے قدموں میں تشریف فرما نظر آتی، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء رکھتے ہیں سر پر قدم تیرا، کچھ اس طرح کا متن ہے، شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن بہرحال جب اتنے بڑے ولی کامل اولیاء کے سردار کا قدم آپ نے اپنی گردن مبارک جھکا لی ادب سے، اور آپ کی گردن مبارک پہ جب اتنا بڑا قدم آیا تو پھر اس قدم کی وجہ سے تمام اولیاء کی گردن پہ آپ کا قدم نظر آیا۔ کتنے اولیاء، کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے آقا ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے سرخرو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، آیا ہوں درے حاجت طلبی، آیا ہوں پائے حاجت طلبی، سلطان الہند غریب نواز، منہ عیش و طرب نے پھیر لیا، دن رات کے غم نے گھیر لیا، ہو داد طلب کی داد رسی، سلطان الہند غریب نواز، خواجہ من، قبلہ من، دین من، ایمان من، من بقربانت شبم، اے یوسف قنان من۔ مفتی محمد آصف مدنی صاحب قبلہ، سلسلہ چشت کا تعارف میں چاہتا ہوں ناظرین کو پیش فرمائیں، ابتدائی نشست ہے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
دیکھیں اس کو 3 اعتبارات سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو چشت کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے. پھر ان اکابرین کا ذکر ضروری ہے کہ جنہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی، اور پھر جن کے سروں پہ اس کا صحرا رہا اور آج تک جو ہے وہ آفتاب جو ہے اپنی شمع سے پورے عالم کو منور کر رہا ہے. اور پھر وہ کیا بنیادی اساس تھی جس کی بنیاد پر یہ سلسلہ قائم اور دائم ہے. تو ابتدائی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خراسان کا ایک شہر ہے چشت، جو آج کل افغانستان میں ہرات کے قریب ہے. وہاں صوفیہ نے ایک مرکز قائم فرمایا تزکیہ نفس کے لیے اور صفائے قلب کے لیے. اور یہ مرکز اس قدر مشہور ہوا اور لوگوں کو اس سے اس قدر فائدہ ہوا کہ اس کا نام ہی، اس سلسلے کا نام اس شہر ہی سے منسوب ہو گیا. تو حقیقتاً جو ہے یہ چشت ایک شہر ہے جس میں یہ مرکز قائم ہوا، اور وہاں سے جو لوگوں کی اصلاح اور تزکیہ باطن کا اور تزکیہ نفس کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی بنیاد پر یہ شہر ہی کی جانب منسوب ہو گیا اور سلسلہ چشتیہ کہلانے لگا. چشت جو ہے وہ افغانستان کے علاقہ آپ نے فرمایا، ہرات کے علاقے نزدیک. تو یہ شہر کے نام سے منسوب ہے. دوسرا یہ کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابو اسحاق شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے، اور انہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی اور وہ یہاں افغانستان میں تشریف فرما ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اس سلسلے کو شروع فرمایا اور اس کو آگے بڑھایا. اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچا، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں. کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز علوم کی تکمیل کے سلسلے میں بخارا تشریف لائے اور وہاں آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل کی، اور یہ قرب الہی کی اور سلوک کی راہیں تو انسان بعد میں طے کرتا ہے، اس سے پہلے ظاہری علوم ضروری ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ہی اس کو یہ ادراک حاصل ہوتا ہے کہ اس سے آگے جو ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو اس کا ادراک ہی اسے ان ظاہری علوم کے حصول کے بعد ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ان ظاہری علوم کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، تو پھر جب اللہ کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو اللہ کے مقابل جو ہے اسے کسی شے کی اس کے نزدیک اہمیت نہیں رہتی ہے. تو جتنا جس کو زیادہ جانتا ہے جھکاؤ اسی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ معرفت الہی جو ہے انہیں ان ظاہری علوم ہی سے حاصل ہوئی، اور وہیں پر آپ کی ملاقات جو ہے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے. ان کے پاس وہاں 2-2.5 سال آپ کی خدمت میں رہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی حج کے لیے آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تشریف لائے، اور حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ معین الدین حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. تو آپ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ جب عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدردان ہیں، آپ نے نگاہ شفقت فرمائی، اور وہی نگاہ کرم جو ہے وہ ایسی تاثیر پیدا کر گئی کہ سلطان الہند بنا دیا آپ کو. بس پڑ گئی نا، نائب رسول پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا. تو حضور نے وہاں سے جو ہے آپ کو یہ حکم بھی ارشاد فرمایا. 588 ہجری میں آپ کو یہ حکم ہوا، اور براستہ لاہور آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے، اور وہاں علوم و معارف کے خزانے آپ نے لٹانا شروع کیے. اور پھر آپ کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے نائب بنے، اور ان سے یہ فیض جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر تک پہنچا، جو پاکستان کی سرزمین پر اپنا فیض جو ہے انہوں نے عام فرمایا. اور آپ کے 2 مرید ہوئے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، جن سے ایک سلسلہ یہ نکلا نظامیہ چشتیہ، ایک شاخ نکلی، ان کے مریدین پیروکار نظامی کہلاتے ہیں. اور دوسرا سلسلہ جو ہے وہ پیر صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، صابری چشتیہ. تو ہیں دونوں چشتی سلسلے ہی، اور دونوں جو ہے انہی کے مرید ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے، لیکن یہ دونوں انہی کے مرید تھے، تو ان سے 2 شاخیں نکل آئیں، اور ان کے اکابرین، ان کے مریدین جو ہے اپنے پیروں کے نام سے منسوب ہے. اور جو اساس اس سلسلہ چشت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عشق الہی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ نفس کی مخالفت جو ہے یہاں ان کے یہاں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، اور نفس کی تعدیب کے سلسلے میں بہت زیادہ یہ کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح سے ان کے یہاں علوم ظاہری اور باطنی کا اجتماع اور جامعیت نظر آتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت صاحب نے بھی پہلے قرآن حفظ کیا، فقہ، حدیث، تفسیر، تمام علوم پہلے حاصل کیے ہیں. آج کل جو ہے وہ سلوک کی راہ کا دعویٰ کرنے والے جو ہے فقط اس راہ کے مسافر ہونے کا فقط دعویٰ کرتے ہیں،
وہ ان ظاہری علوم سے خالی ہوتے ہیں. تو جب تک ان علوم سے تعلق نہیں جوڑے گا، کسی پیر کامل کا ہاتھ پکڑنے کے بعد ہی وہ سلوک کی راہ میں داخل ہو سکتا ہے. جب تک وہ علوم کامل طور پر حاصل نہ کرے وہ اس راہ کا مسافر بن ہی نہیں سکتا. اور آخری بات یہ کہ ان لوگوں کے یہاں یہ اللہ تعالی کی عشق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ جو ہے یہ سماع جو ہے اس کا بھی ذوق رکھتے ہیں. واہ. اور ظاہر ہے سماع کے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے اور ہمارے شیخ نے بھی، چونکہ مجھے پتہ چلا اپنے بزرگوں سے کہ انہوں نے بھی، حضور خواجہ ملت اسلامیہ نے بھی اس کے آداب سمجھائے ہیں، اور بڑی مخصوص لوگوں کی موجودگی میں بڑے مخصوص انداز سے سماع کو آپ نے سماعت بھی فرمایا ہے. تو ہمارا بھی ظاہر ہے سلسلہ وہ چشتیہ بھی ہے، تو اس وجہ سے سماع، اور سماع کا تو آغاز ظاہر ہے وہ حضرت آغاز ہی وہاں سے ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مثال دی جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ جب اللہ کا نام جب فرشتے نے سنایا اپنا سب کچھ پیش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بس ایک مرتبہ پھر وہ نام مجھے سنا دو، مجھے وہ نیس تارو نیس چوبو نیس پوست خود بخود می آیا دی آواز دوست. مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب قبلہ، میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا سوانح اس مختصر وقت میں جاننا چاہتا ہوں، آپ اس پہ کچھ نگاہ فرمائیں. جی بالکل، بہت شکریہ. دیکھیے، آپ کی سیرت کے حوالے سے اگر میں 3 چیزیں عرض کروں. سب سے پہلی بنیاد ہے علم. آپ نے علم ظاہر کو حاصل کیا، جیسا کہ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا. اس میں تمام ظاہری علوم جو شریعت مطہرہ کے لیے ضروری ہیں آپ نے وہ تمام سیکھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں عمل کو. صحیح. کیونکہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ ظاہر شریعت پر سختی سے کاربند ہو کر اپنے مقصود کو پایا. واہ، سختی سے کاربند ہو کر. ہاں، ایسا نہیں ہے، بڑی اہم بات، کہ شریعت مطہرہ کے جتنے تقاضے ہیں، ظاہری اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان میں کوئی غفلت ہو معاذ اللہ، یا ان کے علاوہ کوئی اور راہ ہو جس راہ کے اوپر چل کر وہ اپنے مقصود کو پائیں. بالکل صحیح. یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ تقوی اپنے نقطۂ کمال پر ہے، اخلاق حسنہ اپنے نقطۂ کمال پر ہیں، شریعت مطہرہ کے اوامر اور نواہی کی پابندی اپنے نقطۂ کمال پر ہے، عبادت گزار ایسے کہ رات گزر جاتی ہے سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، طہارت کا ایسا اہتمام فرماتے ہیں کہ ہمہ وقت باوضو رہتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ظاہری طہارت کا اہتمام وہ کیسے نہ کرتے جو ہر وقت ہی خیال یار میں گم رہے ہیں. تو وہ یہ اس کے سارے تقاضے بنتے ہیں، لازم سرمایہ لازم. تو یہ سارے اس کے لازم تقاضے بنتے ہیں. تو ان تمام ظاہری خصوصیات کو اور چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر سموتے ہوئے پھر جب آپ کی سیرت مطہرہ کو ہم دیکھتے ہیں باطنی فیوضات اور علوم کے اعتبار سے، تو آپ نے تصوف کے لیے یہ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ سماع اور قوالی کو اختیار فرمایا. اگرچہ ایک لفظ ہی حضرت نے اس میں ایڈ کیا، اور وہی لفظ ہی اس کے پوری روح کو بیان کرتا ہے کہ شرائط کے ساتھ. تو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جتنے اکابرین نے یا دیگر صوفیاء نے جہاں جہاں سماع کی اجازت دی ہے، حتیٰ کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا کشف المحجوب کے اندر سماع کا ذکر کیا، تو اس کی شرائط کا بھی ذکر کیا. تو آپ نے برِ صغیر کے ایک مخصوص ماحول کے اندر سماع کو اور قوالی کو اپنی سیرت کا ہی حصہ بنا دیا. بہت خوب. اور اپنی تعلیمات کا کلچرل پوائنٹ آف ویو سے سر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، وہاں کا کلچر آپ نے جب دیکھا تو لوگوں کو اسی کلچر کو آپ نے پاک فرمایا اور لوگوں کو اس طرف دعوت دی، تو لوگ کشا ادھر دوڑتے چلے آئے آپ کی. جی بالکل ایسے ہی ہے. چونکہ دیکھیں قرآن مجید کا حکم تھا ادع الی سبیل ربک بالحکمت، رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. واہ. اور آگے بھی شرائط بیان کر دیں، والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب دعوت ہی رب کے راستے کی طرف دینی ہے تو وہ آلریڈی ہدایت ہے. بالکل صحیح. تو اس کو پھر ان خصوصیات کے ساتھ متصف کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ رب کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو بھی ضروری ہے کہ حکمت ہو، تو بھی ضروری ہے کہ وہ موعظت ہے. تو موعظت اٹ سیلف اچھی نصیحت، بالکل، مگر اس کے ساتھ صفت لگائی الحسنہ. صحیح.
تو اس موعظت کو بھی حسنہ بناؤ۔ تو یہاں سے اکابرین نے استدلال کیا کہ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، وہاں کے کلچر کو، ویلیوز کو، اقدار کو، لوگوں کی ضروریات اور عادات کو دیکھا جائے، پھر دیکھا جائے کہ شریعت کہاں فلیکسیبل ہے ان کے لیے، کیونکہ لوگوں کے کلچر اور تہذیب کی وجہ سے شرعی حدود و قیود کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دین چونکہ تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ہے، لہٰذا جہاں جہاں فلیکسیبلٹی نظر آئے تو اس کلچر کے مطابق وہ دروازہ کھولا جائے تاکہ لوگ قریب ہوں، اور ایسا ہی ہوا آپ کی سیرت مطہرہ کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیز ایڈ ہوتی ہے تو اس سے اسلام کی طرف آنے کا اتنا بڑا دروازہ کھلتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو آپ نے اسلام میں داخل فرمایا۔ کیا بات ہے، اور یہی حکمتیں اور یہی احسن طرز عمل اور احسن انداز تھا کہ جس میں کہیں نفرت نہیں تھی، اس میں محبت ہی محبت تھی۔ یا اولیاء اللہ سراپا محبت تھے، جو انہیں دیکھتا تھا وہ ان کے اور ہمارے ہم سب کے معبود برحق پہ ایمان لے آتا تھا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں لوگ ان سے بھی دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ سبب یہ ہے کہ ہم سراپا اخلاق نہیں رہے، ہم سراپا محبت نہیں رہے، ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، ہم اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ضمیر، اپنے نفس کے ساتھ کہیں نہ کہیں منافقت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں، ہم اپنے مخلص ساتھیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ وجہ سبب کیا ہے؟ ہم خود ہیں۔ ہمارے راستوں میں رکاوٹ کسی اور کی بندشوں سے زیادہ ہمارا اپنا وجود ہے جو کھڑا ہوتا ہے، آگے ہمارے راستے روکتا ہے، ہم خود روکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ غریب نواز کے حوالے سے کچھ تعلیمات پر بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ محمود بھائی سے منقبت خواجہ غریب نواز بھی سنیں گے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے اور اس تعلق سے خصوصی پروگرام آفتاب چشت پہلی نشست آج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے میزبان سے، یہ سلمان گل، مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب، مفتی محمد آصف مدنی صاحب اور محمود الحسن اشرفی کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، سیر حاصل کلام رہا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ہم نے سیرت، آپ کا تعارف اور آپ کے سلسلے کا تعارف علماء اکرام سے جانا۔ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ، آخری سوال ظاہر بنتا یہی ہے کہ ہم نے آپ کی سیرت کا جائزہ لیا، ہم نے آپ کے سلسلے کا تعارف بتا دیا، اور جو لوگ اس سلسلے سے کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں وہ تو بڑا ناز کرتے ہیں اپنے خواجہ پر، ہمیں ناز ہے خواجہ پر، کسی اور پہ اتنا ناز نہیں، اس بات کا دم بھرتے ہیں، لیکن محض ناز سے نہیں بلکہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے سے کام بنے گا، کیونکہ بات تبھی بنتی ہے جب آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے نقوش پا کا آپ پیچھا بھی کریں، تعاقب بھی کریں اور اس پر چلنے کی بھی کوشش کریں۔ میں مفتی محمد آصف مدنی صاحب قبلہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خواجہ غریب نواز معین بے کساں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، اس سلسلے میں آپ کا فیض تو جاری و ساری اس وقت جب ہوا تب بھی جو ہے نگاہ حیرت زدہ تھیں کہ کثیر لوگوں نے 90 لاکھ کی تعداد کو ذکر کیا، لیکن یوں کہا جائے کہ بھئی کثیر لوگ جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ عقلوں کو حیران کر دینے والی تھی، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کے ہم رہنے والے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ تقسیم کے وقت وہاں سے اگر ہجرت کر کے آئیں تو ذرا پیچھے جایا جائے، 588 ہجری کی طرف جایا جائے تو کیا پتہ کس کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہو، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہ احسان اس تبلیغ کی صورت میں ہم تمام بر صغیر میں رہنے والوں پر ہے، تو ہمیں کم سے کم اس احسان کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان شخصیات کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ لوگ جو ہے ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا سو نواز دیا، اگر ہم ایصال ثواب نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، ان کے درجے مرتبے بلند ہیں، وہ ہم اپنے لیے آسانیاں اور ان کی نگاہ کرم کے جو ہے وہ راستے ہموار کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کا جہاں تک تعلق ہے تو سب کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور پھر حالات اور واقعات کے اعتبار سے بعض لوگ جو ہے انہیں بعض خصوصیات عطا کی جاتی ہیں، ہوتی تو سبھی کے پاس ہیں لیکن اجازت بھی دی جاتی ہے کہ وہ اس کو ظاہر کرے۔ تو چونکہ آپ نے مشرکین جو یہاں ہندو آبادی تھی اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے تو ان میں تبلیغ کرنی تھی، تو پھر کرامات جو ہے جس طرح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں تبلیغ فرمائی ہے تو بہت سارے معجزات آپ کی ذات اقدس سے ظاہر ہوئے اور وہ بنیاد بنے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ثبوت کے سلسلے میں بھی اور ان کے ایمان کی طرف متوجہ ہونے کے سلسلے میں اسی طرح سے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی جانب سے بھیجا گیا ہے تو وہی عکس جو ہے آپ کی سیرت طیبہ میں اس اعتبار سے بھی دکھائی دیتا ہے. اور جہاں تک آپ کی تعلیمات کا تعلق ہے وہ آپ کے کردار کے ذریعے سے بھی انسان اگر دین کو منتقل کر رہا ہے تو وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے سے بھی دین منتقل ہو رہا ہوتا ہے اور اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی دین منتقل ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے چند اقوال میں سے ایک قول آپ نے یہ بیان فرمایا کہ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ موت کو دوست رکھتا ہے اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے انس حاصل کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس کا تو سرمایہ حیات ہی اللہ کی یاد ہے. تو پھر دنیا کا عیش و عشرت جو ہے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا مزین فرمائی ہے اور ایک طرف مزین دنیا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور فرمایا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو ان کے لیے تو انس پیدا کرنے کی صورت ہی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ عیش و عشرت ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اور موت کو دوست رکھنا. اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ موت جو ہے وہ دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے. بالکل صحیح. تو اور دوسرے مقام پر بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو نفس پرست ہے وہ اپنا راستہ بھول چکا ہے, وہ خدا کو بھول چکا ہے اور حقیقت میں اللہ کو پا لینا ہی اصل جو ہے وہ راہ ہے. کیا بات ہے مصعب. میں ظاہر وقت کی قلت کے باعث مجھے ورنہ گفتگو سننے میں بہت لطف آ رہا تھا. آپ علماء کرام نے خوب کلام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. ہم نے منقبض خواجہ غریب نواز سنی ہے پری پلان اس ایرا کے اندر اور اس سے قبل عہد میں کچھ لوگوں نے ایک سازش تیار کی اور وہ یہ کہ یہ صوفیاء کرام الگ ہیں اور یہ علماء کا طبقہ الگ ہے, یعنی اولیاء الگ اور علماء الگ. ایسا نہیں ہے. اور ریفرنس کیا دیتے؟ اکثر بہت سارے اولیاء کاملین کی صوفیاء سے ملاقات اور اہل علم حضرات, مثال کے طور پہ مولانا روم, وہ کہا جاتا ہے شمس تبریز سے جب تک نہیں ملے مولانا روم تب تک آپ نے جو ہے اس صفت کو پائے, پتہ نہیں ولی کیا. آغاز جو میں نے مولانا روم پہ ابھی پچھلے دن پروگرام کیا تھا, مولانا روم کا جو آغاز ہو رہا ہے نا, آغاز ہی میں آپ کے اسفار, آپ کی علمیت دیکھیں. کوئی بھی ولی وہ جاہل نہیں ہوتا, وہ عالم ہوتا ہے, اہل علم ہوتا ہے. ہم جتنے اولیاء اور صوفیاء کا ذکر سنتے ہیں ان کی تصانیف پڑھیے, ان کی کتب کا مطالعہ کیجئے. بہت سارے اولیاء کاملین تو وہ بھی ہیں کہ جن کی کتب آج بھی درس نظامی میں لازم و ملزوم ہیں اور اس کے بغیر درس نظامی کی تکمیل نہیں ہوتی. مختلف ظاہر علوم فنون میں ان کی کتب رہنما ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین لیکن اہل علم ہوئے ہیں. اور آج کے دور میں اگر کسی جاہل کو معذرت کے ساتھ بطور پیر پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ عالم پر بھی ہاتھ رکھیں گے تو اسے بھی اللہ سے ملا دیں گے, تو بھائی یہ ذرا سننے میں اچھی نہیں ہے بات. تو بہرحال ہمیں اللہ رب العزت راہ راست پر آنے کی, علماء کرام کی قدر کیجئے. یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور یہ نبی نہیں ہوتے مگر کار نبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. علماء, میں ہر عالم کی عزت کرتا ہوں, ہر عالم کا احترام کرتا ہوں, ہر عالم سے اصلاح کا طلبگار اور علم سیکھنے کا طالب ہوں. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. اجازت دیجیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو بھائی محمود الحسن اشرفی منقبت غریب نواز سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواجہ ہند الولی ابن مولا علی, خواجہ ہند الولی ابن مولا علی, خاتم الانبیاء جن کے نانا, خواجہ اجمیر شاہ زمانہ, جان خیر النساء مرتضی مصطفیٰ ہے, حسین و حسن کا گھرانہ, خواجہ اجمیر شاہ زمانہ, تیرا قائم رہے آستانہ. اے عطائے نبی قطب عالم, فیض جاری تیرا مثل زمزم. اے عطائے نبی
قطب عالم فیض جاری تیرا مثل زمزم چشت کے تاج بر عارف نام بر پنج تن کا تو بانٹے خزانہ خواجہ اجمیر شاہ زمانہ تیرا قائم رہے آستانہ رنگ عثمان وہ ہے لگایا ساری دنیا پہ ہے تیرا سایہ رہنما ہے خوشا تیرے داتا پیا فیض عالم ولی یگانا خواجہ اجمیر شاہ زمانہ تیرا قائم رہے آستانہ جن پہ نظر کرم تم نے ڈالی شان ان کی جہاں سے نرالی قطب دین کا کی اور بابا گنج شکر خواجہ صابر نظام زمانہ خواجہ اجمیر شاہ زمانہ تیرا قائم رہے آستانہ اے حبیب خدا کے دلارے زہرا حسنین و حیدر کے پیارے ملتمس ہے موئی گولڑے کا مکی یوں ہی دائم ہو لطف شاہانہ خواجہ اجمیر شاہ زمانہ تیرا قائم رہے آستانہ آپ کے در پہ دامن پسارے دیر سے ہیں کھڑے غم کے مارے صدقہ غوث جلی پیر مہر علی ہونے گاہے کرم جاویدانہ تیرا قائم رہے آستانہ تیرا قائم رہے آستانہ تیرا قائم رہے آستانہ مظہر شان رب علا